بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں اکبر ویرانی۔ ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ ایک بار ایک خاتون ایک سائیکٹرسٹ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سر میں بہت ہی پریشان ہوں، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، میں جو چاہوں خرید سکتی ہوں اور ہر چیز ہے، مگر میں اندر سے انہیپینس فیل کرتی ہوں، مجھے خوشی میسر نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس میں اندر سے خوش نہیں ہوں، میں کیا کروں؟ کئی ڈاکٹر سے میں نے علاج کروایا مگر ٹھیک نہیں ہو پائی۔ وہ ڈاکٹر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا علاج میرے پاس نہیں بلکہ اس بڑھیا کے پاس ہے جو پیچھے دیکھو وہ کام کر رہی ہے۔ وہ خاتون پلٹ کر دیکھتی ہے تو ایک بوڑھی عورت، ایک آیا کام کرنے والی آیا، وہ مسکراتے ہوئے گنگناتے ہوئے جھاڑ پوچھ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ خاتون اس آنٹی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایکسکیوز می، میں بہت ہی پریشان ہوں، مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ میری پریشانی کا حل آپ کے پاس ہے۔ وہ بڑھیا بڑی حیرت سے مسکراتی ہے کہ میرے پاس آپ کی پریشانی کا حل، کہیے کیا کام ہے؟ وہ کہتی ہے میں بہت ہی پریشان ہوں، بہت ہی انہیپینس ہوں، مجھے اندر سے خوشی فیل نہیں ہوتی کسی چیز سے بھی، میں جو چیز بھی خرید لوں لیکن مجھے وہ خوشی فیل نہیں ہوتی، تو میں کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس اس چیز کا علاج ہے۔ وہ بوڑھی عورت مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس علاج نہیں ہے لیکن ہاں میں اپنی خوشی کا راز آپ سے شیئر کر سکتی ہوں، آپ کو بتا سکتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میری شادی ہوئی تھی اور میرا ہسبینڈ، میرا شوہر بہت ہی شرابی تھا، مجھے روز مارتا پیٹتا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا بیٹا بھی ہوا لیکن پھر بھی وہ مجھ پر ظلم و ستم کرتا رہا۔ شراب پینے کی وجہ سے اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ دن بدن کمزور ہوتا رہا اور ایک دن اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں اکیلی رہ گئی، تنہا رہ گئی، کیا کروں؟ بچے کو کیسے پرورش کروں؟ بہرحال میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی اور اپنے بچے کی پرورش کرنے لگی۔ میرا بیٹا جوان ہو گیا، پڑھ لکھ کر بڑا ہو گیا، اچھی نوکری مل گئی اور اب میں نے سوچا کہ اب تو مجھے کام کرنے کی، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب تو میرا بیٹا کام کرنے لگ گیا ہے، نوکری پر جانے لگ گیا ہے۔ مگر خدا کی کیا کرنی کہ ایک دن وہ اپنی نوکری سے واپس آ رہا تھا گھر تو اس کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اب میں دنیا میں بالکل اکیلی تنہا رہ گئی، سوچی کہ میری زندگی کا کیا فائدہ؟ میں خودکشی گرج سے ریلوے اسٹیشن گئی اور سوچا کہ میں اپنی جان دے ڈالوں، اور ٹرین آئی مگر میں کسی خوف سے ٹرین کے آگے کود نہیں پائی اور میری آنکھوں سے آنسو ہی جاری تھے اور میں دوبارہ اپنے گھر کی طرف لوٹ آئی۔ مگر گھر لوٹتے ہوئے ایک بلی کا بچہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا، میں جہاں جاتی بلی کا بچہ میرے ساتھ ساتھ جاتا، میں گھر تک پہنچی، بلی کا بچہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میں نے سوچا کہ شاید اسے بھوک لگی ہوگی، میں نے کٹورے میں دودھ بھرا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بلی کا بچہ دودھ پینے لگا اور جیسے جیسے وہ دودھ پی رہا تھا مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایک اور کٹورا بھر کے اس کے آگے رکھ دیا، وہ بلی کا بچہ دودھ پیتا رہا اور مجھے خوشی محسوس ہوتی رہی۔ بس اسی دن مجھے احساس ہوا کہ اصل خوشی اپنے آپ کو خوش کرنے میں نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت کرنے میں ہے۔ پھر کیا؟ پھر میں اپنے محلے میں کسی کو کوئی بھی مدد کی ضرورت ہوتی، مجھ سے جو بن پڑتا میں اس کی مدد، اس کی خدمت کرتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو گھر میں کوئی اکیلا ہے میں اس کو کھانا پکا کر دے دیتی، کسی گھر میں تیمارداری کے لیے، ہاسپٹل کے لیے کوئی رکنے والا نہیں ہوتا تھا تو میں رک جاتی تھی۔ میں جو بھی غرض مجھ سے جو ہو پاتا میں لوگوں کے لیے کرتی ہوں، بس یہی میری خوشی کا ذریعہ ہے اور اسی خوشی میں اپنی زندگی بہت اچھے سے گزر بسر کر رہی ہوں۔ وہ خاتون جو سیکرٹریس کے پاس علاج کی غرض سے آئی تھی، اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اس آنٹی کا شکریہ ادا کر کے واپس پلٹ جاتی ہے۔ اس چھوٹی سی کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل خوشی ہمارے بینک بیلنس، گاڑی، مال و دولت، بنگلے وغیرہ اس سے نہیں بلکہ اصل خوشی یہ ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ شاید اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں اس روئے زمین پر ہمیں بھیجا ہے صرف اپنے لیے نہیں، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے۔ اور بینگ اے مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں حقوق العباد کی تعلیم دی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی فیل کرتا ہے کہ ہم اندر سے انہیپینس ہے، ہم اندر سے ناخوش ہے یا ہمیں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، تو صرف ایک کام کیجئے کہ دوسروں کی خدمت کرنے میں لگ جائیے، یقین جانیں کہ آپ کو وہ خوشی میسر ہو جائے گی۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پیار، محبت، مسکراہٹ اور ہمت سے گزارے زندگی، جینا اسی کا نام ہے، اسی کو کہتے ہیں زندگی۔ شکریہ۔